اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, آپ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا, غصہ ہوا, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. تفسیر مظہری میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن شریف کے سب سے بڑے مفسر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے جن کو آپ کرسچن کہتے ہیں. یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ ضد میں آ کر اور باغی ہو کر. یہودی اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے تھے, جاننے کے باوجود رائے راست سے ہٹ گئے, ضد میں آ کر بھٹک گئے. یہودی بے ادب تھے, بد تہذیب تھے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دین کا علم اسے دیتا ہے کہ جو با ادب ہو, بے ادب نہ ہو. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جو با ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے, چاہے وہ جتنا ہی ذہنی اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو, لیکن اللہ پاک اس سے اپنے دین کا کام دیتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ بہت قابل ہے, ایک طالب علم بہت قابل ہے لیکن استاد کی عزت نہیں کرتا, بد تہذیب ہے, بے ادب ہے اور ہے بڑا ذہین ترین قابل, تو اللہ تعالیٰ اس دین کا کام نہیں کرتا. ایک مدرسے میں ایک طالب علم تھا, وہ ہر سال فیل ہوتا تھا, ہر سال. لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ استادوں کی خدمت بہت کرتا تھا. ایسا نہیں کہ وہ پڑھتا نہیں تھا, پڑھتا بہت تھا, لیکن قدرتی طور پہ وہ خود ذہن تھا. اپنی محنت پوری کرتا تھا, باقی اللہ کی مرضی. ہر سال فیل ہوتا تھا اور لیکن استادوں کی خدمت بہت کرتا تھا. استادوں کے کام کرنا, یہ کام کرنا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. استادوں کی عزت کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کے کام کرنا. وہ پڑھ کے چلا گیا. بہت سالوں بعد اس مدرسے کے اساتذہ نے کہا کہ یار وہ طالب علم جب اس مدرسے میں پڑھتا تھا تو اس نے بڑی بڑی خدمت کی ہے, روٹی لانا, یہ لانا, وہ کرنا, ٹانگیں دبانا, سر دبانا, ہمیں چاہیے کہ اس سے جا کے ملا. اور وہ اساتذہ اور جو ان کے ٹیچرز تھے, استاد, وہ اس طالب علم سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں چلے گئے. اب گاؤں گئے اور انہوں نے اس طالب علم کا نام لیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کا نام ہے مثلا سفیان فار ایگزامپل. اب استادوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ سفیان کا گھر کہاں ہے, تو ایک آدمی سے پوچھا تو بہت غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اتنی بدتہذیبی سے نام لے رہے ہیں. وہ تو اس علاقے کے بہت بڑے عالم دین ہیں, آپ یوں کہیں حضرت فلاں فلاں حضرت سفیان کا گھر کہاں ہے. وہ حیران ہو سکتے شاید اس سے کوئی اور بڑے عالم ہو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ طالب علم کیا ہے, فیل ہوتا ہے. اس سے 4-5 لوگوں سے ملے اور جس کے ساتھ وہ کہے سفیان کا گھر کا ہے, کوئی کو برا بلا کہے کہ آپ بادہ ہو کے نام ہے. وہ بہت بڑے عالم دین ہے, وہ پیر ہے. اب استاد جو تھے نا وہ جو ہے وہ شک میں پڑ گئے اور حیرت میں پڑ گئے, کیونکہ انہوں نے تو اس کو پڑھایا تھا کہ اتنا بڑا عالم کیسا لگ گیا, یہ تو کدو کرے گا نا. تو استاد لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ کی بہت بڑی مسجد اور خانقاہ ہے اور بہت بڑے پیر ہیں اس علاقے کے. جب وہ گئے
تو خادم آئے، انہوں نے کہا حضرت کو بلاتے ہیں. استاد بولے یارو اتنی عزت تو ہماری جتنی اس کی ہے. بعد میں دیکھا تو وہی لڑکا آ رہا تھا جس کو سب لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا عالم ہے. تو بہت حیران ہے اساتذہ، خیر اساتذہ سے ملے عزت سے. جب اللہ کسی کو عزت دے تو اس کو عزت دینی چاہیے. اجل الناس منازلہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر. اب جب وہ طالب علم آیا، ان کا تو طالب علم ہی تھا نا، اگر جو بولنے والوں کے لیے بہت بڑا عالم تھا لیکن ان کے لیے کیا تھا طالب علم. تو استاد اس نے اکیلے کمرے میں بیٹھے اور پھر انہوں نے ہنسی مذاق کیا اور بولا بھائی تو کہاں سے اتنا بڑا عالم بن گیا کہ علاقے میں تیرا نام لے رہے تو لوگ کہہ رہے کہ نام کیوں آپ اس طرح لے رہے ہیں، پیر لگائیں یہ لگائیں فلاں لگائیں. کا بات تو فیل ہوتا ہے، تو آتا تھا نہیں پڑھتا تھا کلاس کے اندر، تو کیسے اتنا بڑا عالم بن گیا کہ جو اتنے ماننے والے ہیں اور اتنی تیری عزت ہے یہاں پر. تو پھر اس نے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ جب میں گاؤں سے یہاں آیا تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ عالم بن گیا ہے اور اب یہ پڑھ کے آ گیا. اور اس گاؤں کے اندر ایک بریلوی عالم تھا، وہ بھی ہری پگڑی والے تو تھے بدعتی، اور وہ بہت گمراہی پھیلا رہے تھے. گاؤں والوں نے کہا کہ یہ لڑکا پڑھ کے آ گیا ہے تو یہ بڑا عالم ہے، اس کا مناظرہ کرتے ہیں. تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ تو مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، عالم ہوں، لیکن مجھے تو کچھ نہیں آتا. جیسے وہ ہمارا ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا پچھلے سال، اس سال اس نے 2 حدیث کسی اور علاقے سے کیا، کسی مدرسے سے، اور وہ مجھے اپنی ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ اس نے ہاتھ پہنائے ہوئے ہیں، پیچھے نظمیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ٹک ٹاک کا ایسے کم نہیں ہے. وہ جیسے ٹک ٹاک نہیں بنتا تو وہ اپنے قدم قدم میں ٹک ٹاک بنا کے مجھے بھیجتا ہے. تو 1-2 دفعہ بھیجا تو میں اس کو دعائیں دے دی کہ ماشاء اللہ تعالیٰ قبول کرے. وہ اب دوبارہ آپ کی ویڈیوز ہاتھ پہنے ہوئے ہیں، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. اب مجھے تو پتا ہے کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہے کیونکہ میں اس کو پڑھا چکا ہوں، میں استاد ہوں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم. عمر زمان کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے سال یہاں پڑھتا تھا پختون. تو وہ اپنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، اس سے لوگوں نے اس کو اس سے بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور جبے پہنے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اس کو ہار پہنائے ہوئے ہیں اور دعوتوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور بڑا رش اس کے ارد گرد، اور کبھی یہاں سے تصویر کھنچوا رہے ہیں، کبھی وہاں سے کھنچوا رہے ہیں. تو بہرحال پھر اس نے پورا واقعہ سنایا کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کو قبولیت کا درجہ دیا اور اس نے بریلوی مناظر کو مناظرہ سب کے سامنے ہرایا، اور گاؤں والے اس کی علمیت کے قائل ہو گئے. اللہ نے ایسے سے علوم کھولے. تو حاصل یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی طالب علم بڑا ذہین ہے اور بڑا فطین ہے اور بڑا قابل ہے تو آگے جائے گا، نہیں، ادب لے کے جائے گا. اگر آپ استاد کی عزت کرتے، استاد کی نہ منہ پہ برائی کرتے اس کی نہ پیچھے. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کے پیچھے اس کی عزت کر ہوتے برائی. آپ یقین کریں ہماری کلاس میں لڑکا تھا فرسٹ تھا، کیا تھا، اتنا ذہین تھا کہ میں نے اتنا ذہین ترین لڑکا دیکھا نہیں، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ استادوں کے پیچھے ان کی برائی کرتا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ استادوں سے بھی کیا آگے، اور استاد کو کچھ نہیں پتا اسے. تو میں اس کی برائی میں شریک نہیں تھا، بلکہ میرا اس سے پٹا ہو جاتا تھا کلاس میں کہ ہم اب تو استادوں کی برائی نہیں سن سکتے. اچھا وہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے حالات ڈالے کہ اس نے پڑھ تو لیا، اور اس کے بعد وہ دنیا کے کاموں میں ایسا مصروف ہوا کہ نہ وہ کسی کو پڑھاتا ہے، نہ اس کا کوئی شاگرد ہے، اس کا کوئی دینی مقام نہیں ہے. وہ دنیا میں کسی کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے، اس کا کوئی دینی سلسلہ نہیں. اور میں کوئی ٹھیک ہے الحمدللہ ذہین تھے کہ کوئی اتنے ذہین نہیں تھے، بہت زیادہ تھے الحمدللہ، لیکن بہت زیادہ کوئی وہ نہیں تھے. لیکن ایک بات تھی کہ اپنے اساتذہ کی ہمیشہ عزت کی. کبھی بھی میں نے اپنے استادوں کے منہ پر یا ان کے پیچھے ان کی برائی کی. آج ہمارے ساتھ بیچ کے جو لڑکے ہیں جب وہ مجھے دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت حیران ہوتے ہیں. تو مجھے ایک لڑکے نے یہاں پہ آ کے کہا کہ تمہیں کیا گل کھلایا ہے لوگوں کو؟ تو میں نے بولا کہ میں نے کوئی گل نہیں کھلایا، بس اساتذہ کی اور اپنے شیخ صاحب کی بات پڑھی.
اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل مجھے دیا. پھر فرمایا کہ ولد ضالین، کہ جو لوگ گمراہ، اس سے مراد عیسائی ہیں. عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 25 دسمبر کو، بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو اپناتے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کو تاکید کر گئے. انہوں نے یہی کام سیکھا کہ بس ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور 25 دسمبر کو کیا کرتے ہو؟ برتھ ڈے مناتے ہیں. اس لیے جو برتھ ڈے مناتے ہیں نا بڑے اعتماد سے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہیں کاشر عیسائیوں کے ساتھ ہو. آج ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ عادت لگی ہوئی ہے کہ وہ گھر کے ایک فرد کی برتھ ڈے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سیلیبریشن ہوتی ہے. میں اتنا کہتا ہوں اس پر کہ ٹھیک ہے کہ جب وہ سالگرہ والا دن آ جائے، عمر برتھ ڈے والا، تو اس میں آپ تحفے تحائف کا سلسلہ کر لیں، ہدیہ دے دیں، لیکن باقاعدہ اس طرح کیک بنا کر سب بیٹھ جائے اور کینڈلز لگے اور اندھیرا ہو اور رات کے 12 بجے جو ہے نا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جائے، اور بالکل اس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا کہ جیسے وہ کرسچنز کرتے ہیں، عیسائی نہ کریں. کیونکہ پھر جو کرے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، وہ وہی مسلم. اس لیے ہمارے یہاں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوتی. ہاں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جب ہمارے بچے کے جیسے وہ دن آتا ہے، عمر کو پہنچتے ہیں، تو تحفے تحائف کا سلسلہ ہدیہ ہو جاتا ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یا یہ کر لیں گھر کے اندر کوئی اچھا کھانا پکا لیا اور سب گھر والے یا دوست احباب کو بلا کے کھانا کھلا دیا، لیکن اس طریقے سے کینڈل لگانا، لائٹیں بند کرنا اور پھر اس کو پھونک مارنا اور پھر سب کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ غلط ہے. کیونکہ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح اغیار کفار جو ہے اپنا پیدائش کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم بھی کیا ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوع پر سورت مشتمل ہے. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. حقیقت میں غیر المغضوب علیہم کی تفسیر سورہ بقرہ ہے اور ولضالین کی تفسیر سورہ آل عمران ہے. جیسے فاتحہ میں کہا گیا کہ وہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل کی اور اس میں یہودیوں کی برائیاں کھول کھول کر بیان فرمائی. اور فاتحہ میں کہا گیا کہ ولضالین، ضالین سے مراد عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نازل فرمائی اور اس میں عیسائیوں کی برائیاں اور قباحتیں اور ان کی گستاخیاں کھول کھول کر بیان فرمائی. سورہ بقرہ ایک سیڑھی ہے جنات کو بھگانے کا. جنات سورہ بقرہ کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. جس گھر میں جنات ہیں یا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ خالی رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر بھی کوئی دوسرا موجود ہے، احساس ہوتا ہے، یہ اپنا احساس دلاتے ہیں. تو ایسے گھروں میں سورہ بقرہ
کی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ بقرہ لگا دینی چاہیے. آج کل تو آسان ہے کہ موبائل پہ آپ سورہ بقرہ لگا لیں اور اتنی بلند آواز سے لگائیں کہ گھر کے ہر کونے میں سورہ بقرہ کی آواز جائے, جنات شیاطین گھر سے بھاگتے. ایک زمانے میں یہاں پہ بھی جب ہم آئے تھے تو یہاں بڑے جنات تھے, اور یہاں پہ جو جنات تھے وہ باقاعدہ ہندو تھے, اور وہ ہرے طوطے کی بدعتی بریلوی جن یہاں موجود تھے. جب یہاں آپ لوگ نئے شفٹ ہوئے اور دوسرا ہفتہ تھا تو یہاں شروع سے ہی قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا وہاں گھر میں, تو وہ منتقل ہوا تو صرف لوگوں کو پتا تھا کہ اسے منتقل ہوا ہے, درس شروع ہو گیا. تو ایک دن میں تقریر کی اور اس میں میں نے شرک کا بہت رد کیا اور بدعت کا بہت رد کیا. رات کو جب میں سونے میں لیٹا کمرے میں اور میری آنکھ لگ گئی, اچانک کسی نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھایا. جب میری آنکھ کھلی میں دیکھا سامنے 3 جنات کھڑے ہوئے اور تینوں نے ہرے رنگ کے امامے پہنے ہوئے, گرین کلر کے. میں سمجھ گیا کہ آج میں نے شرک کا رد کیا, یہ اپنا احساس دلا رہے اور مجھے ڈرا رہے کہ آپ یہاں پہ شرک اور بدعت کا رد نہ کریں. میں نے اگلے دن اس سے زیادہ رد کیا اور پھر دبا کے رکھا. جب یہاں پہ سورہ بقرہ چلانا شروع کی, کہتے ہیں کہ جس گھر میں جنات ہو 40 دن تک سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھے یا چلائے جنات باندھے. جب آپ نے یہاں سورہ بقرہ چلانا شروع کی اور تقریباً 15-20 دن گزر گئے پابندی سے چلاتے تو زمانے میں, تو مجھے خواب میں جنات آئے. میں نے خواب دیکھا کہ جنات نے اپنا سارا سامان اٹھائے, سارا سامان, اور گھر سے جا رہے اور بڑا سکون محسوس ہوتا تھا. ایک دن میں گھر میں اکیلا تھا اپنے کمرے میں اور لیٹا ہوا تھا, تو اچانک میں نے دیکھا کہ جیسے یہ درمیان کی جگہ نہیں ہے, دروازے کے درمیان یہاں ایک جن کھڑا ہوا اور چونکہ اور مجھے کہنے لگا کہ تم جتنی بھی سورہ بقرہ پڑھ لو مجھے کچھ نہیں ہوگا. میرے دماغ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جنات اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو میں نے فوراً سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اور سچ ہے. اس نے مجھے کہا, وہ پورے ایسے کھڑا تھا اوپر تھا, اس نے مجھے کہا کہ تم جتنی سورہ بقرہ پڑھ لو مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے فوراً سورہ بقرہ شروع کی اور آپ یقین کریں کہ جب میں یہاں پہنچا نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, اچانک جیسے غبارہ پھٹتا ہے نا, یا ٹائر پھٹتا ہے اس میں ہوا نکلتی ہے, اچانک ایسا لگا کہ ایسے ہوا نکلی اور وہ پھٹا اور غائب ہو گیا اور بدبو پھینک. جنات سے میرے اتنے مکالمات ہیں اور اتنے واقعات ہیں کہ جنات کے اوپر میں باقاعدہ کتاب لکھ سکتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنات کے اوپر کتاب لکھی ہے احکام المرجان, وہ اس زمانے کی ہے. اور میرے پاس تو وقت نہیں ہے اور نہ میرا موضوع ہے جنات. اگر جنات میرا موضوع ہوتا تو میں اس پہ کتاب لکھتا اور دنیا کے واقعات کو آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو اپنے واقعات سناتا. اتنا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا ہے. ایک زمانے میں جنات اتنا تنگ کرتے تھے مجھے کہ میں نے ایک دن سویا میں دیکھا تو میرے ساتھ ایک عورت لڑی جنی, اور باقاعدہ مجھے پپیوں کی آواز آتی تھی. اور جب میں رات کو سوتا تھا جنات مجھے آواز, جنات عورتیں مجھے آواز دیتی تھی. جھوٹ نہیں بولا, باقاعدہ آواز دیتی تھی. پھر میں نے کہا یار یہ سسٹم تو کیا ہو گیا, غلط ہو گیا. بعض جنات ایک موضوع ہے اور مختلف علماء نے اور مورخین نے اس کے اوپر کتابیں لکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے, رہنمائی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے.
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے پاس غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس قرآن کو جو پیغمبر آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان تمام کتابوں پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پہ وہ لوگ تقوی یقین رکھتے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پردے دیکھ بھی رہے کہ غلط کام کرنے کی سزا کیا ہے، پھر بھی اندھے ہو کے کر رہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ بڑے سے بڑے شیخ القرآن کو اور عالم کو اللہ نے بتایا کہ تم قرآن کے پہلے لفظ کا معنی نہیں جانتے، اصل علم اللہ کے پاس ہے، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ اور کوئی بھی نہیں۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسعہ فی جہالات یتفقہ، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، باقی اب تو جہالت میں ڈوبے ہوئے۔ روح المعانی میں اس جگہ پہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ دکھائی حروف مقطعات کہلاتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن شریف میں، قاف، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان کے معنی صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتے۔ تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن شریف میں بطور کوڈ ورڈز کے، بطور رموز کے استعمال کیے گئے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں، رموز ہیں، ان کے معنی اور ان کے تراجم، ترجمہ وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے قرآن، کیا ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں توریت، انجیل اور زبور وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن لوگوں نے ان میں تحریفات کر دی۔ سابقہ کتب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس زمانے کے علماء کو دیا تھا، تو وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکی، ان میں لوگوں نے کیا کی تعریف کر دی۔ لیکن جب قرآن کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ قرآن ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب قیامت تک قرآن کے کسی لفظ میں، کسی معانی میں، کسی ترجمے میں، تشریح میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو چھوٹا سا بچہ اس کو پکڑ لے گا کہ تم نے قرآن غلط پڑھا۔ تراویح میں اگر امام کہیں بھول جاتا ہے یا غلطی سے غلط پڑھ لیتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو پیچھے سے سامنے کیا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوراً آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ امام صاحب نے تراویح پڑھانے والے کیا پڑھا، غلط پڑھا۔
تو جیسے وہ اس دفعہ میں تراویح پڑھایا تھا تو کسی کو غلطی ہوئی ہوگی تو حفصہ نے سن لیا اور وہ پارا حفصہ کو یاد کیا، تو حفصہ مجھے ابھی تک کہتی ہے کہ آپ تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے تراویح میں آپ نے غلطی کی. تو جب میں تراویح پڑھا کے جاتا تھا حفصہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ کیا غلطی ہے، آج کی 2 غلطی ہے. میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اور بھی سننے والے ہیں. ہدی للمتقین، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے کس کی؟ تقوی اختیار کرنے پر. تو جو مسلمان تقوی اختیار نہیں کرتے، کہ قرآن کی رہنمائی نہیں کرتا؟ کرتا ہے. آگے چل کے ہدی للناس کی قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، لیکن فرمایا کہ سب لوگوں میں جو لوگ زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے احکامات پورا کرتے ہیں، ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہدی للمتقین کی قرآن ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں. اور جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اگر ڈرتے نہیں، قرآن ان کی بھی ہدایت ہے لیکن ان کو کبھی فوراً ہدایت ملتی ہے، فوراً ہدایت نہیں ملتی. ان کو فائدہ ان کو بھی ہے لیکن جتنا فائدہ متقین کو ہے، پرہیزگاروں کو ہے، اتنا فائدہ فوراً ان کو نصیب نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تقوی کے 3 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 3 سٹیپس ہیں، 3 سیڑھی ہیں، 3 قسمیں. تقوی کی پہلی قسم یہ کہ آدمی کفر اور شرک سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے. یہ درجہ ہر مسلمان کو تقوی کا پہلا درجہ الحمدللہ حاصل ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ توحید اور ختم نبوت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لے. تقوی کا دوسرا درجہ یہ کہ گناہ چھوڑ دے آدمی اور نیک اعمال شروع کر دے. یہ درجہ بھی ہمارے معاشرے میں کافی لوگوں کو حاصل ہے، جن کو عرف میں کہا جاتا ہے دیندار لوگ. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ دیندار ہیں. اور تقوی کا تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے کہ بعض ایسے جائز کام کہ جن کے کرنے سے ڈر ہے کہ آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ان کاموں کو بھی آپ چھوڑ دیں. بعض ایسے جائز کام کہ جس کے بعض ایسے جائز اور مباح کام کہ جن کے کرنے سے یہ ڈر ہے کہ آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو آپ وہ بھی چھوڑ دیں. جیسے اس زمانے میں لوگ جھینگا کھاتے، کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں پرانس. کیا کہتے ہیں؟ پرانس. فتاوی رشیدیہ میں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانس، جھینگا، یہ کیڑا ہے، اس کا تعلق مچھلی اور مچھلی کے خاندان سے نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے. بنگلہ دیش کے بڑے عالم مولانا اطہر علی سلگھٹی صاحب الطبیان میں لکھتے ہیں کہ جھینگا یعنی پرانس یہ کیڑا ہے، مچھلی نہیں ہے، اس کا تعلق مچھلی کے خاندان سے نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے. ہمارے یہاں لوگ بنگالیوں کی طرح جھینگا والے شوق سے کھاتے ہیں اور لاتے ہیں اور پکاتے ہیں. یاد رکھنا کہ قرآن شریف میں کہ لحمن تو ہی کہ سمندر کے اندر صرف تازہ گوشت جائز ہے، اور اس سے مراد امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف سمک ہے، مچھلی. حنفی مسلک میں مچھلی کے علاوہ سمندر میں کوئی چیز کھانا جائز نہیں، یعنی سمندری مخلوقات میں سے مچھلی چاہے چھوٹی ہو، چاہے درمیانی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے بڑی مچھلی
نہ ہو وہ بھی حلال ہے. ابھی آیا نا کہ ایک بڑی مچھلی نے ویل مچھلی نے ابھی 2 دن پہلے سنا آپ نے نیوز ہے, ایک آدمی کو کشتی سمیت بھی کر دیا کل یا پرسوں کی نیوز. مچھلی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ حلال ہے. مسلم شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے سفر کے موقع پر ایک اتنی بڑی مچھلی پکڑی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 18 دن تک سفر میں رہے اور روزانہ اس مچھلی سے اتنا گوشت نکالتے تھے جتنا گوشت ایک بیگ کے اندر ہوتا ہے, اور کم سے کم ایک بیگ 2 سے 2.5 من کا ہوتا ہے. یعنی اب اندازہ کریں کہ اس مچھلی سے وہ کم سے کم روزانہ 2 من 80 کلو گوشت نکالتے ہوں گے اور 18 دن تک نکالا ہے, اور پھر بھی گوشت بچ گیا تھوڑا بہت, تو جب سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے. سمجھ نا. حرمین شریفین میں آپ صفوہ ٹاور پہ جائیں گے نا تو سامنے پرونس لگائے ہوئے تھے. تو میں گھر والی کے ساتھ جو اوپر جاتا تھا نا تو چائے سموسے کھانے یا کھانا کھانے تو سامنے پرونس لگے ہوتے تھے, کچے پرونس. تو میں کہتا تھا دیکھو شکل سے لگ رہا ہے ایک کیڑا ہے, اس پہ ہوتے نا خاص لکیر آ رہی ہوتی ہے اس کی یہاں پہ, دیکھا ہے؟ تو میں کہتا شکل سے لگ رہا ہے کہ ایک کیڑا ہے. اسی طرح یاد رکھنا کہ جو لوگ کٹاکٹ کھاتے ہیں, کٹاکٹ صرف کلیجی کا گردے کا آپ کھا سکتے ہیں, اور وہ جو لوگ کٹاکٹ کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے, کیا نام ہے پیارا سا یاد ہے, کبورے. کبورے جو کٹاکٹ ہے وہ حرام ہے, وہ سطح سمجھتے ہو یا نہیں؟ اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. کپوروں کا کٹکٹ کھانا حرام ہے کیونکہ وہ ہے ہی حرام. فقہاء کہتے ہیں کہ جس ہانڈی میں, جس کڑھائی کے اندر کپوروں کا کٹکٹ بنے, جب تک 3 دفعہ دھو کے اس کو پاک نہ کر لے اور 1 دفعہ مٹی سے مانج نہ دے, اس وقت تک اس برتن میں کوئی اور کھانا بنانا بھی جائز نہیں. اگر بنا لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے, وہ پلید اور ناپاک ہے. تو یہاں ہوٹلوں میں نہیں جاتے ٹکٹک 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 کیا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس کو کہو کہ کلیجی کا, گردے کا اور دل کا کٹکٹ بنا کے دے, اور اس ہانڈی میں بنا کے دے یا اس کڑھائی میں جس میں وہ دوسرا والا نہیں بنتا. نہیں تو اپنے سامنے ہانڈی دھلواؤ, پھر کھاؤ مزے سے پراٹھے کے ساتھ, مسئلہ نہیں. اسی طرح اچھا میں لوگوں کو بولتا ہوں نا کہ جب پرانس نہ کھاؤ, تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر تم پرانس نہیں کھاؤ گے تو مرو گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بکرا پیدا کیا ہے, گائے ہے, بھینس ہے, مرغی ہے اور سبزیاں ہیں, اب وہ کھائے زندہ رہیں گے انشاءاللہ. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بننے کے پر. بننے کے پر کیا مطلب؟ متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی صفات بیان فرمائی. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں. مثلا جنت دیکھی ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں. جہنم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا ہمارا ایمان. قبر کو دیکھا ہے, قیامت کے حساب کتاب کو دیکھا ہے, دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ استغفار کرو اللہ مان دے گا, تو
بظاہر استغفار اور بعض لوگوں کو کوئی کانٹیکٹ ہے آپس میں؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں استغفار اور بعض کوئی کانٹیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار پڑھو تمہاری مدد کریں گے اللہ تعالیٰ مال دے کر. اللہ کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو پریشانیاں ختم کر دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو مشکل میں سے بھی راستہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار پڑھو بارش ہوگی. بظاہر استغفار اور بارش کا کنیکشن نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار پڑھو بارش ہوگی. یہ ایمان بالغیب ہے. کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ استغفار پڑھنے سے بارش ہوگی، مال آئے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، مشکلات سے راستہ نکلیں گے. ہمارا ایمان ایسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، رب تعالیٰ نے کہہ دیا. یہ ایمان بالغیب. بعض ایسے کالا قسم کے لوگ ہیں کہ وہ سنتے بھی ہیں کہ استغفار کرنا چاہیے پھر بھی استغفار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے. کثرت سے استغفار کرنے والا، خوب استغفار کرنے والا کبھی بھی تنگدست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں کریں گے، حلال مال سے بھر کے رکھیں گے. بلکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں نے استغفار کیا ہے اور میرے پاس مال و دولت نہیں آیا، حضرت فرماتے تھے یہ جھوٹا ہے. یا تو اس نے استغفار نہیں پڑھا اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے استغفار پڑھا، اور یا یہ کہ استغفار پڑھا ہے، مال بھی آئے لیکن اب چھپا رہے لوگوں سے اور جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے اکثر اے ٹی ایم میں ہوتے ہیں نا کہ بعض دو بندے اندر جاتے اور کافی ٹائم لگا دیتے ہیں، اور جب باہر آتے کہتے ہیں کارڈ چل نہیں رہا، وہ کہتے ہیں یہ اے ٹی ایم چل نہیں رہا. یہ کہانی میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے. اب جب ہم جاتے ہیں تو اے ٹی ایم کیا ہوتا ہے؟ چل پڑتے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں چل پڑتے ہیں. وہ کہانی ہوتی ہے زیادہ تر کہ یا تو کوئی وہ بڑی رقم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یا دولت نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ شو ایسا کرتے ہیں کہ اے ٹی ایم کے اندر پیسے نہیں ہیں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو مال ہوتا ہے لیکن وہ دنیا سے چھپاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں. اس لیے غریب بن کے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر کہیں گے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، تو لوگ بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے. مالدار بن کے رہو، امیر بن کے رہو، کہو کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. سانس آ رہی ہے، دل آپ کا کام کر رہا ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اور کیا چاہیے بھائی؟ جاؤ دیکھو اس کو جس کی آنکھ، جو آنکھ سے اندھا ہے، جو کان سے بہرا ہے، جس کی سانس اٹکتی ہے، جس کے دل کے وال بند ہیں، جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا. یہ کہا کرو خزانے برس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے. آپ جب یہ الفاظ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیں گے. اگر آپ غربت کے رونے روئیں گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ غریب ہو جائیں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں، اور نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ فرائض بھی پورے کرتے ہیں، سنتیں بھی، اور مستحبات بھی پورے کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ فرض نماز پڑھتے ہیں اور سنت نہیں پڑھتے. یاد رکھنا سنت پڑھنا ضروری ہے. جو سنت نہیں پڑھے گا وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. ہاں جو نوافل ہے وہ اختیاری ہے. اکثر لوگوں کو عشاء کی نماز کی رکعات کے بارے میں مغالطہ ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اردو کی
جیسے آسان نماز ہے کہ عشاء کی نمازوں میں کی نماز میں 17 رکعت ہے. کتنی ہے؟ 17 نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا عشاء کی. عشاء کی نماز میں صرف 9 رکعت ہے. کتنی ہے؟ صرف 9 ہے. 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، بس. 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، کل 9 رکعات ہے عشاء کی نماز میں. یہ پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا ہے کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت اتنے نفل تو اتنے نفل. نفل اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے کہ قیامت کے دن جب فرضوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ نفلوں سے پوری کر دے گا، سنت اور نفلوں سے. لیکن نفل اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہے تو وہ کہے گا 17 کون پڑھے گا؟ بھائی سمپل ہے، عشاء کی نماز میں 9 رکعت ہے، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، بس. اس سے زیادہ نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو آسمانوں پہ یہ اعلان ہو رہا تھا 55. نمازیں تو 5 ہیں لیکن ثواب پوری 50 نمازوں کا ملے. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دے کے ان کو کم کم کر کے 5 کر دی، لیکن ثواب کم نہیں کیا، ثواب پورا ملے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور صحت رہی اور عافیت تو انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو مغرب کے بعد میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پہ دوبارہ کلام کروں گا اور پھر انشاءاللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر آگے انشاءاللہ. آج کی کلاس اتنی کافی ہے اور آج کے درس کو اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. وبهذا القدر نكتفي اليوم، فلله الحمد أولا وآخرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ونعم المتقين. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا وسلمنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.